مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ بد دعا سے بچو۔ آج ہم بسا اوقات خود اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو اور اپنے کاروبار کو اور اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ان کو ہم بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خیال تک نہیں ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنی تجارت کو اور اپنے مال کو بھی کیا کوئی بد دعا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ بسا اوقات بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے، ماں اسے کہتی ہے ارے بدماشی کر رہا ہے، بدماش ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے بعض مرتبہ بچے نے کوئی حرکت کی تو ہم بچے کو جو ہے کہہ دیتے ہیں، کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہہ دیا کمینہ، اور بہت سے غلط لفظ ہم زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ کہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کے حق میں قبول ہو جائے۔ بعض مرتبہ ہمارا بچہ جب آگے بڑھ کر بڑا ہو کر بدماش بن جاتا ہے یا اسی طریقے سے وہ کمین والی حرکتیں کرتا ہے یا اسی طرح سے اور غلط حرکتوں میں پڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہم دوسروں سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی شکایتیں لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے حل پوچھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہماری بد دعاؤں اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا مت دو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کو بد دعا مت دو، اپنی تجارت کو بد دعا مت دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو بد دعا دے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لا توافقوا من اللہ ساعہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ نے وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہوں یسأل فیہا عطاء، وہ اللہ کی جانب سے عطا کی گھڑی ہو، فیستجیب لکم، وہ اللہ کی جانب سے قبولیت کی گھڑی آ گئی ہو اور آپ نے اس وقت زبان سے کچھ نکالا، فیستجیب لکم، اور وہ تمہارے حق میں قبول ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، کہیں نہ کہیں ہم بعض مرتبہ بسا اوقات ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ ہمارے حق میں الٹے قبول ہو جاتے ہیں، پھر جا کر ہم آگے پریشانی میں اور تکلیفوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اس وقت رونا روتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں رکھ کر چلایا کریں اور غصے کی حالت میں بھی غلط الفاظ اپنی زبان سے نہ ہی اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ ہی اپنی تجارت کے لیے نکالا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔